الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو بے پناہ احسانات فرمائے تھے اور طرح طرح کے انعامات سے ان کو نوازا تھا، سورہ حجرات کی اس آیت میں ایک عجیب احسان اور نعمت کا بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں نقش کر دی اور ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا۔ اب تمہارے دلوں میں ایمان چمک رہا ہے، ایمان جگمگا رہا ہے۔ یہ وہ انعام ہے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ اس نعمت کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، کہ اس کے دل میں ایمان کی محبت گھر کر جائے۔ آج اس حوالے سے اور اس پہلو سے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ ہمارا دل چیزوں کی محبت سے بھرا ہوا ہے یا ایمان کی محبت کا بھی اس میں کچھ حصہ ہے۔ جس طرح ہمیں چیزوں سے لگاؤ، کپڑوں سے لگاؤ، اچھے سے اچھا لباس ہو، ڈریس ہو، جوتوں تک کی فکر ہے کہ میرے اچھے اور عمدہ جوتے ہوں۔ یہ جوتے کا یہ نہیں پسند، یہ جوتے کا یہ بھی نہیں پسند، کا یہ جوتے ہاں یہ بہت اچھے ہیں، یہ پسند ہیں۔ تو یہ جو ہماری قلبی کشش ہے چیزوں سے، تو اسی طرح ہم اپنے دلوں کو چیک کریں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیونکہ آج وقت ہے جو بہت تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں، بڑے بڑے پچھتائے اور بہت پچھتائے، لیکن بے وقت کا پچھتاوا کس کام کا؟ وقت پر پچھتا کر سنبھل جانا یہ بہت قیمتی ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون غرق ہونے لگا اور وہ وقت جس کو ہم نزع کا وقت کہتے ہیں، وہ وقت سامنے آ گیا، اور کل تک اور اس سے پہلے تک جو غیب تھا اب وہ غیب مشاہدے میں آ گیا۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب مجھے یقین ہو گیا، میں ایمان لے آیا، مان گیا اس اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے، اور میں تابعدار اور فرمانبردار ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے کیا حکم، کیا جواب فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین،
اب ایمان لے آئے ہو۔ اب تو وہ غیب کا وقت ختم ہو گیا، غیب کا پردہ ہٹ گیا، موت کا جھٹکا لگا جو ہم میں سے ہر ایک کو لگنے والا ہے۔ اس موت کے جھٹکے کے لگنے کے بعد یہ نگاہیں ظاہر کا دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، غیب اس کے سامنے مشاہد ہو جاتا ہے۔ اس وقت دروازہ توبہ کا بند، نہ کفر سے توبہ قبول، نہ گناہ سے توبہ قبول۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ ان لوگوں کی توبہ کوئی قبول نہیں جو گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے ان کو، اور تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اب توبہ تائب ہو گئے۔ اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہے کہ جن کو موت آتی ہے اس حال میں کہ وہ کفر کو اپنائے رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک سزا اور عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور کل قیامت کے دن کا پچھتاوا تو اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوگا، اس قدر کہ سورہ فرقان میں فرمایا یوم، اس دن کو مت بھولو، اس دن کو یاد رکھو، یعض الظالم علی یدی، جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کھائے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کہ ہے کاش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے بربادی، ہائے افسوس، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے اللہ کے قرآن سے بے راہ کر دیا تھا جبکہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا قرآن میرے سامنے آ بھی چکا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان کو شیطان بہت زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ تو آج وقت ہے ہم میں سے ہر ایک لمبی لمبی سوچوں کے حوالے ہونے کے بجائے آج اور ابھی اپنا جائزہ لے، اپنے آپ کو کھنگالے، اور چیزوں کی جس طرح محبت ہمارے دلوں میں گھس چکی ہے، مال کی محبت، عہدوں کی محبت، اختیارات کی محبت، یہ ماحول معاشرے میں جتنے جھگڑے ہیں یہ صرف الیکشن کی حد تک ہی نہیں، اسمبلیوں اور وزارتوں کی حد تک نہیں۔ اسمبلیوں والے اپنے اعتبار سے جائزہ لیں، عہدوں اور منصب کے لیے طرح طرح کے راستے اپنانے والے اپنا جائزہ لیں، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ دل کے اندر ایمان کی محبت ہے یا نہیں۔ ایمان کی محبت اور ایمان کا دل میں نقش ہونا یہ اندر کے جذبوں اور نیتوں اور ارادوں پر اثر انداز ہوتا ہے، زاویہ نگاہ بدل دیتا ہے، اندر کے جہان میں طے و بالا سارے موسم بدل دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ اللہ کا انعام ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت کو نقش کر دی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، ان کے دلوں کی جگمگاہٹ اور ان کے دلوں کی زیب و زینت اور ان کے دلوں کی تمام تر سجاوٹ وہ ایمان سے ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی نظر روزانہ کثرت کے ساتھ، 1 2 10 20 مرتبہ نہیں، روزانہ کثرت کے ساتھ اللہ جل شانہ کی نگاہ جو پڑتی ہے وہ میرے اور آپ کے دل پر پڑتی ہے۔
تو سب سے زیادہ اس برتن کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں نمازی بھائی سراج الدین گدی صاحب بڑی عمر کے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو برتن اگر کچن میں گندے نظر آئے، ایک دن کوئی چائے مہمان وغیرہ چائے پی، تو چائے پی کے ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے، پیالی دھلی ہوئی رکھی ہے، ان کو برتن میلا نظر آنا چبھتا تھا کہ فوراً دھل جائے۔ تو کچن میں برتن ہے، پلیٹ ہے، پیالی ہے، کوئی استعمال کے بعد دھلی نہیں، تو یہ نہیں کہ بیٹی دھوئے گی، بیوی دھوئے گی، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کے ذمے ہے۔ اس کے ذمے کس نے لگایا بھائی؟ تو سفید ریش ہیں، معمر ہیں، نانا دادا بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ پیالی خود دھو لی۔ تو ہماری نظر جس طرح چیزوں پر ہوتی ہے اور ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ یہ چیز صاف ستھری ہو، کپڑوں کو دیکھا کہ صاف ستھرے ہوں، برتن کو دیکھا صاف ستھرے ہوں، نیچے قالین کو دیکھا صاف ستھرے ہوں، صفائی ہوئی ہے یا نہیں؟ اللہ جل شانہ کا روزانہ جو دیکھنا ہے وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ کس کو بھائی؟ ہمارے دل پر اللہ کی نظر۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم اموالکم، اللہ جل شانہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے، جس پر آج اتنا پاؤڈر تھاپ رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، ہزاروں روپے برباد کر رہے ہیں۔ پہلے یہ جذبے عورتوں کے تھے، اب مرد بھی ان کے پیچھے پیچھے، یہ بھی بننے سنورنے کے چکروں میں آگے بن سنور رہے ہیں۔ جس چیز پر اللہ کی نظر ہی نہیں پڑتی اس پر اتنی محنت کر رہے ہیں۔ ارے اس چہرے کو جگمگانا چاہتے ہو تو یہ چہرے کا جگمگ کرنا اور چہرے کا نور یہ سجدے میں ہے۔ تو اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، شکلیں تو اس نے خود بنائی ہیں۔ اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، مال تو وہ خود دے رہا ہے، روزی وہ خود دے رہا ہے۔ یہ ڈیفنس میں رہتا ہے یا کچے میں رہتا ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ تو ہم نے تقسیم کی ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے جب چاہتا ہے روزی کھول دیتا ہے، جب چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، ایسا خواہ نہیں ہوتا، وہ اپنے بندوں سے خبیر اور بصیر ہے۔ تو پھر اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ فرمایا کہ تمہارے کاموں کی طرف دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ کس لیے کرتے ہو، کرنا کیا ہے، اور اس کرنے کے پیچھے دل میں جذبہ کیا ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ کی نگاہ قدرت میں ہیں۔ تو سب سے زیادہ ہمیں چکنا ان دو چیزوں کا اوپر کہ میں کر کیا رہا ہوں اور کس لیے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ کر کیا رہا ہوں یہ نظر آئے گا، کس لیے کر رہا ہوں یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، مجھے بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن اندر معلوم ہے کہ کیوں کر رہا ہوں۔ ان دو چیزوں سے غافل نہ ہوا جائے، اس لیے کہ اللہ غافل نہیں ہے۔ کوئی میرا عمل اور کسی عمل کے پیچھے میرا کوئی جذبہ اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، دونوں چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ تو دل کے اوپر اللہ جل شانہ کی نظر ہے، اس دل کو جگمگانا، اس کو صاف کرنا، یہ برتن صاف ہو جائے۔ کس سے صاف ہو؟ کفر سے صاف ہو، شرک سے صاف ہو۔ کفر کی ساری فصل گناہ ہے، جتنے بھی گناہ ہوں، جو بھی گناہ ہوں، آنکھ کے گناہ ہوں، زبان کے گناہ ہوں، ہاتھوں اور پاؤں کے گناہ ہوں، شرمگاہوں کے گناہ ہوں، خیانت ہو، کرپشن ہو، جو بھی گناہ ہوں، تمام گناہ کس کی فصل ہے؟ کفر کی۔ ساری فصل گناہوں کی، صغیرہ اور کبیرہ، تمام گناہ یہ کفر کی فصل ہے۔
ایمان کا گناہوں سے کوئی تعلق نہیں، کوئی گناہ بھی ایمانی نہیں ہے، ایمان کے منافی ہے۔ اسلام اور ایمان گناہوں سے پاک ہیں، کوئی گناہ اسلامی نہیں، تو ہر گناہ غیر اسلامی ہے۔ پھر اسلام کی فصل کیا ہے؟ ایمان کی فصل تمام نیکیاں، چھوٹی بڑی، آنکھوں سے، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے، جس شعبے سے تعلق رکھنے والی جتنی نیکیاں ہیں، جتنی خیر اور بھلائی کے کام ہیں، وہ سب ایمان کی فصل ہے۔ تو دل کس سے پاک ہو؟ کفر سے، شرک سے، اور جب کفر اور شرک کی جڑ کٹ گئی تو جب زمین ہی نہ رہی تو اس کی فصل کہاں ہوگی؟ اس لیے تمام گناہوں سے اور ان کی محبت اور ان کے جذبوں سے دل پاک ہوتا جائے، اور ایمان دل کے اندر جب بھر جائے تو ایمان کی فصل کیا ہوگی؟ پھر اگنا شروع ہو جائے گی۔ ایمان کی پیداوار اخلاق، معاشرت، معاملات، رہن سہن، بڑے کا اکرام، چھوٹے پہ شفقت، وہ ایک بھرپور، محبوب، پرکشش زندگی ہے جو ایمان کی ہے۔ اندر ایمان ہوتا ہے، باہر اس کی عملی زندگی کے اندر پھر پھل ہے، شاخیں ہیں، صفات اور خوبیاں ہیں، وہ پھر پیدا ہوتی ہیں۔ اندر ایمان کی جڑیں خشک ہوں گی تو اخلاق میں گراوٹ آئے گی، کردار میں گراوٹ آئے گی، دیکھنے میں خیانت آئے گی، بول غلط ہو جائے گا، اور ایک اجنبی کو جتنی عزت دینی چاہیے اتنی عزت باپ کو بھی نہیں دے گا۔ یہ اندر ایمان کی جڑیں خشک ہو رہی ہیں، مرکز خشک ہو رہا ہے۔ دیکھتا ہے کہ درخت کی شاخیں سوکھ رہی ہیں، پتے سوکھ رہے ہیں، درخت مرجھا رہا ہے، بڑھنے کے بجائے گھٹ رہا ہے، تو سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ پیچھے اس کو پانی نہیں مل رہا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے صحابہ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا۔ اب جب ایمان محبوب ہے تو ایمان کا مرکز اللہ ہے، اللہ محبوب ہو گیا، اللہ کا نام پیارا ہو گیا، اللہ کا ذکر محبوب ہو گیا۔ سب سے کٹ کر اللہ سے لو لگانا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں لگنا اور گم ہونا محبوب ہو گیا۔ یہ سب ایمان کے اثرات، ثمرات۔ مخلوق سے کچھ وقت کے لیے، مکمل نہیں، کچھ وقت کے لیے مخلوق سے اور سارے مخلوقی تعلقات سے کٹ کر اللہ کا بھی تو حق ہے نا، کہ بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، ماں کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، دوست احباب کا حق ہے، مانا سب کا حق ہے، تو اللہ کا بھی تو حق ہے۔ سب کو وقت دے رہے ہیں تو اللہ کو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ یہ جو گن رہے ہیں یہ سب بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ ماں اللہ نے دی ہے، باپ اللہ نے دیا ہے، یہ اولاد اتنی خوبصورت اللہ نے دی ہے، یہ گھر، دکان، کاروبار اللہ نے دیا ہے۔ جن جن کے حقوق گن رہے ہیں یہ سب اللہ نے دیے ہیں، اور خود میں اللہ نے دیا ہے۔ یہ میں کون ہوں؟ خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب۔ تو اس اللہ کا حق تو سب سے زیادہ ہے، اس اللہ کی یاد میں تو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا جائے تو بھی کم ہے۔ یہ کیا کہ سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، وہ نماز ہوئی، وہ گیا، یہ اللہ سے دل نہیں لگانا، لذت کے ساتھ اللہ کا نام نہیں لینا۔ حالانکہ شروع میں کہا تھا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، تبارک اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ بڑا بابرکت ہے۔ اس بابرکت نام کو ایسی بے دلی سے لیتے ہیں،
کس بات کی جلدی ہے؟ باہر جا کے بیٹھنا ہے؟ کوئی فلائٹ مس ہو رہی ہے، گاڑی نہیں کر رہی ہے، کوئی باہر کھڑے ہیں انتظار میں، تو بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ بھی نہیں ایسا. جا کے باہر دوستوں میں بیٹھنا ہے، ٹانگیں لمبی کر کے گپیں ہانکنا ہے، تو سکون کا سجدہ تو ہو. اور زندگی ایسی چل رہی ہے، کب میں سوچوں گا؟ وہ کون سا وقت آئے گا جس میں مجھے یہ توجہ نصیب ہوگی؟ منوں کے حساب سے وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے اور پاؤ کے برابر بھی میرا یہ کام نہیں ہو رہا، تو کل کے پچھتاوے سے بہتر یہ ہے کہ آج اور ابھی سوچ لوں. جس سے پورے دل سے دل لگانا چاہیے، اس کا نام بے دلی سے لے رہا ہوں. تو اللہ جل شانہ سے ہم یہ دولت مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایمان محبوب کر دے، ایمانی چیزیں، ایمانی صفات ان کو محبوب کر دے. اور یہ جس مٹی کو چھوڑ کر ہم نے جانا ہے، اس مٹی کی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے. ایک دعا منگوائی گئی، تعلیم دی گئی، یہ مانگا کرو، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. اردو میں ہی مانگ سکتے ہیں اگر یہ مسنون دعا ہے معصور. اے میرے اللہ، اپنی محبت، تو اپنی محبت میرے دل میں 3 چیزوں سے بڑھا دے، 3 چیزوں کی محبت سے غالب کر دے. سب سے پہلے تو میری جان سے، کہ تو مجھے میری جان سے زیادہ پیارا ہو جا. کہتے ہیں کہ جان سب کو پیاری ہوتی ہے، مشہور ہے، جان سبھی کو پیاری ہوتی ہے. اے اللہ، سبھی کو جان پیاری ہوتی ہے، تو مجھے میری جان سے زیادہ پیارا ہو جا. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی. سب سے پہلے حضرت گنگوئی قدس اللہ سرہ بہت خوش ہیں، چہرے سے خوشی، چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے. پتہ چلا کہ خوشی اس بات پر ہے کہ نماز میں اتنا قیام نصیب ہوا کہ پاؤں سوج گئے، اس پر خوش ہو رہے ہیں. جسم سے، اپنی ذات سے پیارا اللہ ہے، سوج رہے ہیں تو سوجنے دو نا، کیا ہوا، ٹھیک ہو جائیں گے. کون سا ان کا احسان ہے سوج گئے؟ جس نے دیا اسی کے لیے تو کھڑے ہوئے. 300 سال اس کے لیے کھڑا رہنا پڑتا تو بھی ان کا کوئی احسان نہیں تھا، اس نے دیا اس کے لیے کھڑے. بینکوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہاں کہاں لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس اللہ، جس اللہ نے دیا اس کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس پر خوش ہو رہے ہیں. تو اپنی ذات سے زیادہ اے اللہ تو پیارا ہو جا. دوسری کیا چیز؟ ومن اہلی، بیوی بچوں سے زیادہ تو پیارا ہو جا. بیوی بچوں کی محبت بجا ہے، اسی نے ڈالی ہے، ہونی چاہیے، لیکن زیادہ ان کی نہ ہو، زیادہ وہ دینے والے کی، وہ جس نے بیوی بچے دیے ہیں زیادہ محبت اس کی. اور فرمایا ٹھنڈے پانی سے زیادہ تو محبوب ہو جا. یہ گرمیوں میں یہ تیسری نعمت کا ترجمہ صحیح لطف دے گا. آج کل تو ٹھنڈا پانی کیا تو پہلی سردی لگے گی. تو گرمیوں میں اس کا معنی ترجمہ لطف دے گا کہ گرمی سے آدمی جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو، ایسے میں کوئی ٹھنڈا پانی چشمے کا کتنا اچھا لگے گا. جوڑ جوڑ، انگ انگ پیاسا ہے. تو کہ اے اللہ، جس طرح گرمی کے مارے ہوئے پسینے سے شرابور اس انسان کو چشمے کا ٹھنڈا پانی ملے تو پینے سے پہلے اس کے جسم کے اندر سیرابی کے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ تو مجھے محبوب ہو جا. اور دوسری ایک دعا ہے، یہ بھی ہم مانگیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں
اور ہر اس کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، ہر اس کی محبت جو آپ سے محبت کرتا ہے، کہ ایسا نہ ہو جو آپ سے محبت کر رہا ہے میں اس سے نفرت کر رہا ہوں، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کی بھی محبت مجھے عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ سے اللہ کے رسول ہیں، اور پھر یہ خلفائے راشدین، یہ مہاجرین اور انصار، یہ نفوس قدسیہ جن کی جانیں قربان ہوئی اللہ کے راستے میں، اور تیر لگا تو فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے لیے مر مٹنے والے، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ بدر میں، احد میں، خندق و احزاب و تبوک میں، فتح مکہ میں، حنین اور طائف میں، کیسے کیسے غزوات میں کتنی قربانیاں دیں۔ ہر صحابی کی قربانی میں زبان حال سے وہ یہ کہتا نظر آتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ان صحابہ کرام کی محبت سے دل بھرا ہوا ہو جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا، ان صحابہ کرام کی نفرت اور ان کا بغض دل میں ہو، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ اللہم اجعل اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، ہر اس عمل کی چاہت اور محبت میرے دل میں پیدا فرما جو عمل کرنے پر میں آپ کی محبت کے قریب ہو جاؤں۔ تو یہ دعا جائزہ لیں ہم، اور اس کے ساتھ یہ دعا کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، آخرت کی محبت ہے، ہم اپنے دلوں کے چراغ کے کیا کریں؟ قریب کریں، تاکہ ہماری بجھی ہوئی انگیٹھیاں بھی کیا ہو جائیں؟ وہ روشن ہو جائیں۔ اس لیے کہ آگ اور محبت دونوں کی خاصیت ایک ہی ہے، ایک خانہ بخانہ، دوسری سینہ بسینہ۔ یہ آگ جو ہے یہ گھر سے گھر جاتی ہے، یہ سوئی گیس کے کنیکشن لگے ہوئے ہیں ہر گھر سے دوسرے گھر میں، اور محبت بھی اسی طرح سینہ بسینہ۔ رسول اللہ اس محبت کا مرکز اور سمندر تھے، وہاں سے صحابہ کرام، اور اس طرح سینہ بسینہ آج منتقل ہوئی، وہ چلی آ رہی ہے۔ تو تیسرا کام یہ ہے کہ اچھی صحبت، اچھے ماحول کو جو ہے وہ اختیار کرنا، تو انشاءاللہ ہمارے بجھے چراغ بھی اللہ اپنی محبت سے روشن فرما دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔